السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے، جو کہ نمبروں کے اعتبار سے 29واں سپارہ ہے، شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی سپارے کی سورۃ المزمل کی ہم نے 4 سبق یعنی یہاں تک آیت نمبر 17 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السماء، حمزہ کو سین سے ملائیں گے۔ اس حمزہ پر زبر نہیں ہے، لیکن اس حمزہ کو ہم زبر دے دیں گے کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اس لیے اس حمزہ کو ہم زبر دیں گے۔ سین کو ملائیں گے کیونکہ سین پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے اب میم کو ہم 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ السماء، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ منفطر بہ، میم کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ میم کو نون سے اس لیے ملا رہے ہیں کہ نون ساکن ہے۔ فا کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے۔ را پر 2 پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، اور 2 پیش یعنی تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے اب اس تنوین کو ہم، یہ چھوٹی سی میم آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس تنوین کو یعنی 2 زبر کو ہم ابھی میم سے بدل دیں گے غنہ کے ساتھ۔ السماء منفطر به كان وعده، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ واو کو عین ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ عین ساکن ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ دال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ کان وعدہ مفعولا، میم کو فا ساکن سے ملائیں گے کیونکہ فا ساکن ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ عین کو واو مدہ سے ملائیں گے کیونکہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے اور لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جب لام پر وقف کریں گے پھر لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ كان وعده مفعولا إن هذه، حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے۔ حمزہ نون زیر ان، تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ کیا جائے گا۔ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے۔ اس ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے اسے بھی 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ ان هذه تذکرہ، تا کو ذال سے ملائیں گے کیونکہ ذال باریک ہے، تا کو ذال سے ملانا ہے۔
کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کو گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ ان هذه تذکرہ، اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اکثر لوگ اس ہا کو صاف کر کے ادا نہیں کرتے، اسے ہم نے صاف کر کے ادا کرنا لازمی ہے۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ فمن، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ فمن شاء اتخذ، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے، یعنی شین کی جو آواز ہے شا، اس شین کی آواز کو ہم نے صاف کر کے نکالنا ہے۔ شین کے بعد الف مدہ، اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے اب اس شین کو ہم 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو ہم نے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، حمزہ کو ہم آگے تا سے ملا دیں گے، اس لیے کہ تا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے، ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ شاء اتخذ الی، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس لام کو ہم 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد یا موجود ہے لیکن اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اِلَى رَبِّهِ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، را کو آگے با سے ملانا ہے کیونکہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سین میں سیٹی ادا کریں گے کیونکہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ با کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے با کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لام پر وہی قاعدہ جاری ہوگا جو میں پچھلی آیات میں بتلا چکا ہوں، وقف کی حالت میں لام کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك، حمزہ کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر را کو آگے با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ان ربک یعلم، یا کو عین سے ملائیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ان ربک یعلم انک تقوم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے، اور قاف کو واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، حمزہ کو دال ساکن سے ملائیں گے اور دال پر قلقلہ یعنی آواز کو ہلائیں گے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ انک تقوم ادنی
من ثلثي اللیل، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ، ثا کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لام کو بھی باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ پھر اس لام کے بعد ایک اور ثا ہے، اسے بھی باریک کر کے نرم کر کے ادا کرنا ہے۔ ثا کے بعد یا لکھی ہوئی ہے، یا کے نیچے زیر ہے، پھر اس یا کو ہم لام سے ملا دیں گے، یا لام زیر یل، لام پر تشدید بھی ہے اور لام پر زبر بھی ہے، لام پر تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے تشدید ہونے کی وجہ سے، پھر زبر ہونے کی وجہ سے لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے۔ من ثلثي اللیل ونصفه، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو صاد سے ملائیں گے کیونکہ صاد ساکن ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، الٹے ہاں کو ہاں پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہاں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ من ثلثي اللیل ونصفه وثلثه، یہاں بھی واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ثا کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہاں پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہاں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وثلثه، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وطائفة من الذین، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر طا کو الف کی مدہ ہونے کی وجہ سے اور الف مدہ کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے طا کو پھر 4 الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، فا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تا کو ہم میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، نون کو ہم لام سے ملا دیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ذال کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وطائفة من الذین معک، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔